वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ आर्किटेक्ट अमजद मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत मल्टी डायमेंशंस में काम किया है और अपने आर्किटेक्चरल मैप्स और तमाम डिज़ाइनिंग की वजह से इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ भी काम किया है। इवन साउथ अमेरिका में माइकल जैक्सन यूनिवर्सिटी डिज़ाइन करने में जो है वो इस टीम का हिस्सा भी रहे और ख़ुद इन्होंने वो डिज़ाइन भी किया। यहाँ पर भी मैं बात असल में करना चाहूँगी आजकल ट्रेंड्स जो चल रहे हैं घरों के नक्शों के हवाले से कि किस तरह घर को रोशन हवादार बनाया जा सकता है, छोटी जगह का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर बात होगी। अमजद मिर्ज़ा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आबरी के लिए। क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं आजकल? ट्रेंड्स तो वैसे जो मॉडर्न मटेरियल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और हालांकि यहाँ हमारे इंडिजीनियस मटेरियल्स हैं उनको भी इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी आप बात कर रही थी कि हवादार और इस तरह, इसके लिए इंसान को इस तरह डिज़ाइन करना चाहिए, यानी आर्किटेक्ट की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। एक तो आदमी खुद घर अगर बनाएगा तो लेकिन यहाँ पे तो मेरे ख्याल से हर कोई आर्किटेक्ट है और अपना घर खुद ही इसमें कोई शक नहीं, किसी दोस्त के साथ भी किसी ने हेल्प की हुई हो तो वो भी आर्किटेक्ट बन जाता है, किसी ने एक घर बनाया हो तो वो भी आर्किटेक्ट बन जाता है। हमारे जैसे जो प्रोफेशनल हैं सारी ज़िंदगी भी इस पे लगा दें तो वो आर्किटेक्ट प्रॉपर यानी सीखते ही रहते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन हम सर ये क्या वजह है इजाफी खर्चा समझा जाता है आर्किटेक्चर हायर करने को? मेरा ख्याल है कि इस तरह ये एक सोच बनी हुई है, इसको इस तरह नहीं लेना चाहिए। वो आपको एक तो अच्छी स्पेस डिज़ाइन करके देता है, दूसरा इकोनॉमिकल डिज़ाइन करके देता है, तीसरा उसकी जो स्पेस क्वालिटी है वो एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो, क्योंकि वो प्रोफेशनल वो जानता है कि स्पेस के साथ किस तरह डील करना चाहिए, किस तरह डिज़ाइन करना चाहिए। तो इसको इस तरह नहीं लेना चाहिए कि वो इजाफी खर्चा। अच्छा, बीइंग एन आर्किटेक्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अमूमन ये कहा जाता था कि रोशन घर के लिए बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होनी चाहिए, रोशनदान होने चाहिए, हवादार भी घर रहता है। लेकिन अब चूँकि गर्मी भी बढ़ गई है तो जितनी बड़ी खिड़की होगी उतनी गर्मी भी अंदर आएगी। इस पर आप क्या कहेंगे? इससे पहले कि हम ये एक मेथड इसको समझ लें, बाज़ होता है कि ज़रूरी भी होता है बड़ी खिड़की लगाना, लेकिन उससे पहले कि हम किस जगह पे कौन सा घर बना रहे हैं या कौन सी बिल्डिंग बना रहे हैं उसकी ओरिएंटेशन है, यानी साउथ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है या इस तरह, वो एक आर्किटेक्ट पूरी तरह अच्छी तरह माइक्रो लेवल पे उसका एनालिसिस कर रहा होता है। उसके बाद फिर वो डिसाइड करता है कि हाँ मुझे बड़ी खिड़की लगानी चाहिए या छोटी खिड़की लगानी चाहिए। अच्छा, अच्छा, वो डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सन जो है वो किस साइड से उसके ऊपर फॉल करेगा और फिर वो बिल्कुल उस हिसाब से। बिल्कुल सही। तो ये तो आई थिंक आम आदमी नहीं समझ सकता है कि बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ये पूरी एक साइंस है। यानी जिस लेवल पे भी, जिस जगह पे भी कोई चीज़ बन रही होती है वहाँ का सोलर पाथ एक डिफरेंट होता है। गर्मियों में उसका किस एंगल पे यानी सूरज तुलू होगा और कहाँ ग्रूब होगा, हाईएस्ट लेवल पे क्या एंगल बनेंगे, ये सारी एक मुकम्मल एक स्टडी है जिसको एक आर्किटेक्ट ही इस्तेमाल कर सकता है। एक आम आदमी मेरा नहीं ख्याल कि उसको प्रॉपर यूज़ कर सकता है। बिल्कुल सही। आम आदमी जो है वो उसको ऑब्वियसली ना वो सेंस होगी, ना उसने वो प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो हासिल की होगी। अच्छा, ज़्यादा आसान नक्शा बड़ी जगह का होता है, छोटी जगह का होता है? मेरा ख्याल है इन्वॉल्वमेंट एक जैसी होती है, चाहे एक बाथ आप डिज़ाइन करें, चाहे एक छोटा घर 4 मरले का, 5 मरले का या 3 मरले का, या इसी तरह आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इन्वॉल्वमेंट एक जैसी होती है उसमें, यानी सीरियसनेस उतनी होती है। यानी फ़र्ज़ करें कि एक घर 5 मरले में आप डिज़ाइन करते हैं और एक 5 कनाल में डिज़ाइन करते हैं, रिक्वायरमेंट एक जैसी होंगी, लेकिन जब आदमी डिज़ाइन उसकी इन्वॉल्वमेंट जब डिज़ाइन करेगा तो एक जैसी ही इन्वॉल्वमेंट होगी और एक जैसी ही लेनी चाहिए। बिल्कुल सही, वो एक जैसी ही लेनी चाहिए। एंड आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है। जगह जितनी ज़्यादा होगी मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ भी जाती है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, लेकिन इक्वल इस तरह से है कि वही चीज़ें वहाँ भी करनी है, छोटी जगह में भी करनी है। अच्छा, अक्सर लोग बहुत ज़्यादा आर्किटेक्ट तो हायर कर लेते हैं लेकिन बहुत इंटरवीन करते हैं कि जी हमें ऐसे चाहिए, हमें यही चाहिए। इस पर आप इंटरवीन ज़रूर करना चाहिए, लेकिन उस वक्त जब वो डिज़ाइन फेज़ में होता है, यानी उसके बाद अगर वो करेंगे तो एक तो टाइम, फिर ज़ाहिर है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन उसकी तोड़ फोड़ होगी। इस तरह का अगर आप वो बिहेवियर रखेंगे तो नुकसान उसी का, यानी जो क्लाइंट है उसी का। 5 मरले की जगह से अगर हम स्टार्ट करें और 5 मरले की जगह हो, उस पे आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है? कितने कमरे दिए जा रहे हैं, कितने लाउंज, किस तरह से मैनेज किया मुख्तलिफ हैं इसमें। बाज़ का एक सिंगल फैमिली के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ छोटी फैमिली वाले जो हैं उनको 5 मरले में वो चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट ऊपर वाला पोर्शन भी बन जाए, तो वो इंडिपेंडेंट भी बात कर रखते हैं। असल में स्पेस या ज़मीन की जो अभी कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो अफोर्ड करना, फिर महंगाई,
اس کو چلانے کے لیے وہ کچن کو ساتھ ساتھ چلانے کے لیے وہ چاہتے ہیں کوئی حصہ ہمارا اوپر بھی ایک کرائے پہ چلا جائے, وہاں سے ہمارا کچن چلتا رہے, باقی ہم ساتھ ساتھ جو باقی ہمارے لائف کو چلانے کے لیے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ ہم کماتے رہیں گے اور استعمال کرتے رہیں گے. ڈپینڈ کرتا ہے, ہر فیملی کی اپنی ضرورت ہے, اس کے مطابق وہ ڈیزائن کروا رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح, مطلب اپنی ضرورت کے مطابق ڈیزائننگ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ ٹرینڈ ہے یا کچھ ایک فیشن ہے جس کو فالو کیا جائے. فیشن آپ استھیٹیکلی فیشن تو کہہ سکتی ہیں, لیکن یہ اس کی کمروں کی ریکوائرمنٹ یا بیڈ رومز کی ریکوائرمنٹ ڈپینڈ کرتا ہے ہر فیملی کی اپنے سائز پہ. کسی کے کم بچے ہیں تو وہ اس حساب سے, یا ابھی وہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہے, ایک آدھ بچہ ہے تو وہ اس حساب سے. اچھا, یہ بھی ڈسکس کیا جاتا ہے, یہ مشورے بھی کیے جاتے ہیں کہ کس طرح کیا کیسے مینیج کرنا ہے آگے آنے والے وقت اصل میں یہ آرکیٹیکچر کا آرٹ ایک ایسا آرٹ ہے جو کہ ایک دن کے لیے نہیں ہے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں چینجز آتی چلی جاتی ہیں. بالکل صحیح. اینڈ آئی تھنک ایجوکیشن ایکیڈیمک سائڈ اسٹرانگ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی ایستھیٹک سینس بھی اسٹرانگ ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو, کلائنٹس کو خاص طور پر سیٹسفائڈ بھی کر سکیں. امجد صاحب, آپ نے مختلف پروجیکٹس کے اوپر کام کیا اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ بھی کام کیا. آپ کا ابھی تک فیوریٹ پروجیکٹ کیا رہا اور کچھ ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. امجد مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آرکیٹیکٹ ہیں, اور مختلف جو پروجیکٹس جن کا میں ذکر کر رہی تھی بریک پر جانے سے پہلے, آپ کا فیوریٹ پروجیکٹ کون سا رہا؟ ہر وقت آدمی کے جب کام کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ فیوریٹ سمجھ کے اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی وقت کے ساتھ ساتھ اس میں امپرومنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہیں. تو کوئی اسپیسیفکلی یہ کہنا کہ یہ میرا فیوریٹ ہے, ہر آنے والا فیوریٹ ہوتا ہے. پچھلے والے جو ہیں ان میں کوئی نہ کوئی جو آدمی لرن کر رہا ہوتا ہے وہ آگے پھر استعمال کرتا ہے. اچھا, ویسے آپ کو زیادہ مزہ کس میں آتا ہے؟ پلازاز, ہوٹلس میں بھی آپ نے کام کیا, یونیورسٹی بھی آپ نے ڈیزائن کی جیسے ہم ذکر کر رہے تھے, زیادہ آپ کو انٹرسٹ کا پارٹ کون سا لگتا ہے؟ گھر, ریزیڈنشل, کمرشل, کیا جس میں آرکیٹیکٹ کو تھوڑی لبرٹی ملے نا, اس میں زیادہ اس کو, کیونکہ آپ اپنی ایستھیٹک سینس استعمال کر سکتے ہیں. بینگ این آرٹسٹ, میں آرٹسٹ بھی ہوں. آپ فائن آرٹسٹ بھی ہیں. جی. تو میں جو والیومز کے ساتھ جب پلے کرتا ہوں تو وہ ایک بڑی بلڈنگ جو ہے اس میں زیادہ مزہ محسوس کرتا ہوں. مارجن بھی مل جاتا ہے اس میں. بالکل صحیح. تو یہ کہنا کہ ایک پرٹیکولر فلاں بلڈنگ نہیں, وہ کوئی بھی بلڈنگ ہو اس کو ساتھ پلے کرنا, اس کے والیومز کے ساتھ پلے کرنا ایستھیٹیکلی, وہ مجھے اچھا لگتا ہے. اچھا, ایک فائن آرٹسٹ تو کلرز کے ساتھ اور بڑا مزیدار سا فیوژن بھی بناتا ہے. تو کبھی آپ مطلب انٹیریئر سائڈ پر بھی آئے ہیں کہ انٹیریئر ڈیزائننگ میں بھی ظاہر ہے کیونکہ وہ ساری چیزیں کلرز اور وہ ایستھیٹک سینس اور میپ کو جو obviously نقشہ آپ نے بنایا تو اس کے اکارڈنگلی آپ کو پتا ہوتا ہے کہاں کیا کیا اچھا لگے گا, کیا نہیں اچھا لگے گا. جی, اس میں انٹیریئر ڈیزائننگ میں کلرز تو ہیں ہی, لیکن صرف یہی کلرز نہیں ہیں. اس کو اسپیس کو ڈیزائن کرنا, پھر اس کو اکنامیکل کس طرح ڈیزائن کرنا ہے, ایستھیٹیکلی کس طرح امپروو کرنا ہے, اس کے ایلیمنٹس کیسے ہوں گے, لائٹ کا کیا انوالومنٹ ہے, تو موڈ کس طرح کریٹ کیے جائیں گے, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں انوالو ہوتی ہیں. تو ایک فائن آرٹسٹ جو ہے اس کو تھوڑا یہ ایج مل جاتا ہے کیونکہ اس نے کلرز کے ساتھ پلے کیا ہوا ہوتا ہے, ایکسپیرینس زیادہ ہوا ہوتا ہے. اچھا, لیکن یہ بڑی ٹو سائڈز آف دا تھنگز ہیں. فائن آرٹسٹ بہت سینسٹیو بھی ہوتے ہیں, آرکیٹیکٹ بہت پریکٹیکل ہوتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بڑی ڈفرینٹ بھی ہیں, لیکن یٹ اگین کہیں نہ کہیں سملر بھی ہیں کہ آپ کو یو ہیو ٹو ڈرا وہ ساری چیزیں جو لوگ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ایک دم سے میرے ذہن میں آیا اور اکثر لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں. ایک 10 مرلے کے گھر میں یا اگر 5 مرلے کے گھر میں چونکہ کورڈ ایریا تھوڑا کم اگر رکھ لیں, لان کتنا ضروری ہوتا ہے, کیا کہیں گے؟ لان اصل میں ہونا تو بہت ضروری, لیکن لان نہ ہو, جیسے میں نے 5 مرلے کا ذکر کیا, ایک چھوٹا سا کارنر, گرین کارنر جسے آپ کہہ دیں, اس ٹائپ کی کوئی چیز. ڈیفینیٹلی یہ یعنی اصل میں آدمی جتنا نیچر کے قریب رہے گا اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہے. یعنی یہ سائنٹیفکلی بھی پروفڈ ہے کہ اگر آپ نیچر کے قریب ہیں تو وہ اتنے بہتر ہے. تو جب آدمی ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے تو اگر ان چیزوں کی کنسیڈریشن رکھے تو وہ ایک تو آپ کا ماحول بہتر رہتا ہے, دوسرا آنکھوں کو پلیزنگ لگتا ہے, پھر ہوا کو کلین کرتا رہتا ہے. ملٹی کلائنٹس یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ویسے کہ ہمیں لان چاہیے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ہی ہم نے جگہ جو ہے نا ضائع کر دی. ہمارے ہاں یہ بالکل ایسا ہے. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں فیملی سائزز بڑے ہیں,
ہر فیملی نارملی 5 سے 6 لوگ جو ہیں ایک گھر میں، چاہے وہ 5 مرلے کا ہے چاہے وہ 2 کنال کا ہے، 5 سے 6 لوگ جو ہیں اس میں رہ رہے ہیں. اگر 2 کنال میں آدمی رہ رہا ہے تو اس کا تو ایک بہت کھلی سپیسز ہوں گی، اس میں بہت سے مارجنز ہوں گے. لیکن ایک 5 مرلے والا بندہ، لوگ تو اتنے ہی ہیں لیکن ظاہر ہے کنسٹرینٹس ہیں اب اسپیس کے، تو اس میں ایسی چیزیں نکالنا ایک مہارت کا کام ہے. تو وہ ایک آرکیٹیکٹ کر سکتا ہے، کرتے ہیں. تو یہی تو ایک فائدہ ہے. لیکن لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وہ ایریا بھی کورڈ ہو جائے تاکہ کمرے کھلے ہوں، لاؤنج کھلا ہو جائے، پھر روف گارڈننگ کی طرف وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں جس میں آرٹیفیشل گراس لگا کر اور پورا وہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے. کیا یہ ان ٹرینڈ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹرینڈ ان جگہوں پہ ہے جہاں فار سیل جو گھر لوگ بنا رہے ہیں نا وہاں ہے. لیکن اگر آپ نے روف گارڈننگ کرنی ہے تو اس کو پراپر کرنا چاہیے. وہاں آدمی ایک تو خود جا کے بیٹھ کے انجوائے بھی کر سکتا ہے انوائرمنٹ جب موسم ٹھیک ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر انسولیشن ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی. جب وہ انسولیشن ہو جاتی ہے تو آپ کے جو ایئر کنڈیشننگ کے خرچے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، وہ کمفرٹیبل سپیس مل جاتی ہے. لیکن یہ تو بہت ایکسپینسو ہوگا پھر. نہیں اتنا ایکسپینسو نہیں ہے، آپ نے ویسے بھی اس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. صرف یہ ہے کہ اس کو واٹر پروف کرنا ہے اور فار لائف ٹائم آپ نے ایسا کرنا ہے تو اس کا ریٹرن تو ود ان 5 ایئرز آپ کو واپس مل جاتا ہے، واپس ملنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. کوئی ایک ٹپ جو عموماً لوگ اوائڈ کر دیتے ہیں یا کچھ کہنا چاہیں گے آپ لاہوریوں کو، کوئی میسج دینا چاہیں گے، وہ کیا؟ میسج یہ ہے کہ جو بھی کام کریں اچھی طرح سوچ لیں پہلے اس کو کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. جب وہ ڈیفائن کر لیں اور اس کے بعد پھر وہ یہ ہے کہ اپنے آرکیٹیکٹ جس کو بھی وہ ہائر کر رہے ہیں اس کو وہ کھلا اپنا جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کو بتا دیں، پھر اس پہ ڈیپینڈ کرنا شروع. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ویلی سی نوٹ پر آپ کا شکریہ ادا کروں گی امجد صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے. اور ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ کل سیم ٹائم پر پھر سے ملاقات ہوگی. آپ سب اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.